اور اکارڈنگلی اگر کوئی باہر کا آدمی ہے تو ہم باہر بھی اس طرح سے کر دیتے ہیں. یہ کہ بچوں کی کلیکشن بچوں پر ہی جو ضرورت مند ہو ان کو ہم دیتے ہیں, اور اکارڈنگلی جو باہر لوگ ہیں مستحق ان کو بھی اس طرح سے کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے مخیر حضرات جو کہ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکے تو انہیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. فردر بھی الہدا سویٹ ہوم کے حوالے سے گفتگو کریں گے پروگرام میں. وقت ہے بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انسانیت کی خدمت کے حوالے سے, الہدا سویٹ ہومز کے حوالے سے. NNI جو آرگنائزیشن ہے جو کہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہے سوسائٹی میں, NGOs کا رول کیا ہے. نوید صاحب, جیسے کہ میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہی تھی کہ خواتین کو امپاور کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور الہدا سویٹ ہوم اور NNI جو ہے اس چیز کو بھی ریئلائز کر رہی ہے کہ سوسائٹی کی نیڈ ہے یہ. تو دارالامان کے حوالے سے بتائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزرگ افراد ہیں وہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہیں, جس کے حوالے سے آپ نے ایک اولڈ ایج ہوم کا بھی قیام کیا ہوا ہے. یہ دونوں پروجیکٹس کا مقصد کیا تھا, کیا انیشیٹس لیے جا رہے ہیں؟ جی بیسکلی مقصد انسانیت کی خدمت تھا. معاشرے کے جو ایسے افراد, خواتین ہیں, مرد حضرات ہیں جو گھریلو مسائل یا معاشی نامواری کے باعث معاملات بہتر نہیں کر سکتے, ان کو ہم نے اس میں فیسلٹیٹ کیا. اولڈ ایج ہوم میں ایسے جو خواتین ہیں یا کوئی بزرگ ہیں جن کے کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا یا گھر والوں نے نکال دیا ہے تو ان کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور دارالامان کا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کسی نہ کسی مد میں جو خواتین گھر سے نکل جاتی ہیں یا نکالی جاتی ہیں ان کو ہم اس میں ریسکیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ریسکیو کرنے کے ساتھ ساتھ جو اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ یہ خواتین جو ہیں یہ سوسائٹی میں ایک امپورٹنٹ اپنا رول پلے کر سکیں. یہ واقعی بڑی خوش طور پہ اس حوالے سے آفر کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں, ہم اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. جو فیسلٹیز ہم ان کے حوالے سے پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. ادارے میں بھی جاب دیتے ہیں, ادارے سے باہر بھی ان کے لیے ارینج کرتے ہیں. صحیح, یہ بہت بڑی اچھی بات ہے کہ نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کرنا بلکہ انہیں فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنا آج کے دور میں یہ بڑی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ NNI کے پروجیکٹس واقعی سوسائٹی کے وہ تمام پہلوؤں کو کور کر رہے ہیں. جیسے مسافر خانہ آپ لوگوں کا پروجیکٹ ہے, اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایوننگ اسکول, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ہماری سوسائٹی میں تعلیم عام کریں گے تو آسانیاں عام ہو جائیں گی. اچھا, مسافر خانے کا کنسیپٹ اس طرح سے ہے کہ ہم نے دیکھا کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ جاب کرتی ہیں, مطلب کسی قسم کی جاب ہو, ان کے پاس ریزیڈینشیل فیسلٹی نہیں ہوتی. اس حوالے سے مطلب کچھ ایکسپینڈیچرس کے ایشوز سے ہوتے ہیں یا کچھ اور معاملات ہوتے ہیں, تو ان کو ہم نے پھر ایک آفر کی ہے کہ آپ کو جسٹ ریزیڈینشیل فیسلٹی ہم پرووائڈ کریں گے. وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پہ آئیں گی, جس میں آپ سمجھتے ہیں جیسے عمران خان کی پناہ گاہ تھی, آپ دیکھا ہوگا آپ نے, اس میں لوگ شام کو آتے تھے, صبح چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے ان کو ریزیڈینشیل فیسلٹی جسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بجائے کہ آپ 15-20 ہزار کا گھر لیں اور مطلب وہ شاید آپ کے لیے اتنا افورڈیبل نہ ہو, تو ہم آپ کو ریزیڈنس پرووائڈ کریں گے. اکارڈنگلی وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پہ آئیں گی اور اکارڈنگلی صبح جاب کے وقت یہاں سے چلے جائیں گی. ٹھیک ہے, اور یہ مسافر خانے کا کنسیپٹ ہے. یہ بڑا اچھا کانسیپٹ ہے. سب سے پہلے اگر آج کے دور کے حوالے سے بات کریں تو خواتین کا یہ کامن ایشو ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جاب کرنے والی خاتون ہیں, انہیں اتنی ایکسپینڈیچرز نہیں وہ افورڈ کر سکتے, تو اس کے رجسٹریشن کا عمل ہوتا ہے, کس طرح سے خواتین جو ہیں وہ اس پروجیکٹ سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں؟ بیسکلی تو NI تو ایک رجسٹرڈ ایک NGO ہے نا. اس کے بعد آگے جو ان کے مراحل ہیں وہ ان کے ساتھ خود ہی ان کے ہوتے ہیں. جو بھی ہم نے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ہماری پوری کرتی ہیں, جو سیٹسفیکشن ہو جائے ہر اعتبار سے تو ہم ان کو اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں. اور دوسرا ایوننگ اسکول کا آپ نے کہا, ایوننگ اسکول بیسکلی شام کی کلاسز میں ایسی اسکول کی کلاسز ہیں جس میں صرف وہ بچے پڑھ سکتے ہیں جو دن میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور انہیں کام کرنا پڑتا ہے. ان کو جسٹ ہم فیسلٹی دیتے ہیں ود بکس اینڈ بیگ کہ آپ اگر دن میں کام کرتے ہیں تو رات کو آپ کو ہم پڑھائیں گے وداؤٹ اینی چارجز. صحیح. اگر کوئی نوجوان ہے یا ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی NGO کو ایز اے والنٹیئرلی یوز کر سکتے ہیں یا اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے, آپ کو کوئی پیسے چاہیے, آپ کو کوئی چیز چاہیے. میں نے کہا آپ آ کر صرف جتنی بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں, اس کا نعمت بدل کچھ بھی نہیں ہے. تو بالکل کر سکتے ہیں, ہمیں خوشی ہوگی, ہمیں سپورٹ ملے گی, حوصلہ ملے گا اور یقیناً بچوں کو بھی خوشی ہوگی. بالکل اسی طرح سے اپنے حوالے سے تو بہت سارے لوگ سوچتے ہیں, لیکن دوسروں کے حوالے سے سوچنا یہ بڑی ذمہ داری والا کام ہوتا ہے, اور اس پہ بہت کم لوگ ہمیں سوسائٹی میں رول ماڈلز ہوتے ہیں, ایگزامپل ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے تو الہدا سویٹ ہوم کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. NNI جو آرگنائزیشن ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. سر اس کے ساتھ ساتھ ڈے کیئر کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ان لائن ہے,
تو اس حوالے سے کیا کیا اس کے موٹیوز ہیں, کیا کیا ویژنز ہیں اس میں؟ اچھا, اس والے سے میں ایک تھوڑی سی بات آپ سے کر دوں کہ اب دیکھیں کہ اگر میری آسائش کم کرنے سے کسی کے درد کی دوا ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی عقل مندی ہے؟ بالکل. تو یہ اگر ہر انسان یہ چیز سوچ لے کہ میں اپنی غیر ضروری آسائشیں ختم کر دوں تو اس کا کسی درد کا مداوا بن سکتے ہیں. تو آپ کی سوچ, آپ کی شخصیت میں آٹومیٹکلی تبدیلیاں آتی جائیں گی. جہاں تک ڈے کیئر سینٹر کی بات ہے, اس میں یہ جو ہم نے سارے پروجیکٹس شروع کیے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی خواتین ہیں, فیملیز ہیں جنہوں نے جاب پہ جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب بچہ پیچھے چھوٹا ہے, وہ ان کے لیے مشکل بنی ہوئی, دونوں جاب پہ جاتے ہیں, جیسے معاملات ہیں, تو ان کے لیے سوچ رہے ہیں ہم ڈے کیئر سینٹر کا آغاز کریں تاکہ ہمارے پاس آلریڈی ایک سسٹم موجود ہے, ایک سارا ایک نظام موجود ہے. تو ان کے لیے اگر ہم کوئی فیسلٹی پرووائڈ کر دیں تو یہ ہے کہ ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی. تو یہ بھی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. صحیح, یہ واقعی ایک اچھا منصوبہ ہے اور اسے سوسائٹی میں امپلیمنٹ کروانا چاہیے. ایسے بہت یونیک سے آئیڈیاز ہیں جس پہ NNI جو ہے ورک کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم ایک نیک راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت سارے چیلنجز بھی آتے ہیں. کبھی انسان تھوڑا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا ویژن لے کر تو چل رہا ہوں, کیا میں یہ سارا مقصد پورا کر پاؤں گا؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے, یہ خیال آئے, تو آپ نے کس طرح سے ٹیکل کیا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں بٹ انہیں یہ ڈاؤٹ, یہ چیلنجز کا سامنا کرنے کی جو بات ہے نا وہ روک دیتی ہے. اچھا, میری شخصیت ایسی ہے کہ میں ہر مسئلے کو پازیٹیو لیتا ہوں. ہر مسئلے جو بھی ہو میں اس کا پازیٹیو لیتا ہوں کہ کیسے اس سے نکلا جائے, کیسے اس کو مزید بہتر کیا جائے. میں نے جب یہ سٹارٹ لیا تھا نا, جس رات کو میں نے سوچا تھا تو میرا مائنڈ بڑا کلیئر تھا, اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کیا کلیئر تھا کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ نے میری مدد کرنی. یہ میرا بیسک جو میری فاؤنڈیشن یہ تھی کہ اللہ نے میری مدد کرنی ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. الحمدللہ میں بھی ہوں, وہ بھی ہیں, سارا نظام چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ آپ نا ایک تو ویژن کلیئر کریں کہ آپ کی مدد اللہ کی ذات کی طرف سے ہوگی. دوسرا جو مسائل ہیں ڈیفینیٹلی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ان مسائل کو دیکھ کے آپ پریشان نہ ہوں, ان کے حل کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. جتنا آپ نے ان کو دیکھ کے پریشان ہونا ہے اس کا آدھا آپ حل کی طرف چلے جائیں گے تو اس کے 20 حل ہیں اور بڑے آسان حل ہیں. تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, مشکل کے ساتھ ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے, لیکن ہم اکثر اوقات صرف مشکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس آسانی کی طرف ہم اپنی آنکھیں بند. مجھے یاد آ رہا ہے, شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ مجھے آج تک وہ آدمی نہیں ملا, نہ قیامت تک ملے گا, نہ ملا ہے نہ قیامت تک ملے گا کہ جس نے اللہ کی مخلوق کے لیے کام کیا ہو اور وہ مفلس ہو گیا. کہتے مجھے آج تک وہ آدمی نہیں ملا, نہ ہی ملنا ہے. تو جب آپ لوگوں کے لیے کام کریں گے, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو پازیٹیو انشاءاللہ رزلٹ آپ کے پاس ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جب انسانیت کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا صلہ انسان ہی آپ کو دیتے ہیں, اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. اور ایک پازیٹیو ویژن لے کر سوسائٹی میں چلنا یہ واقعی آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے, جہاں ہر کوئی اپنا سوچ رہا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروگرام ہے NNI کا, وہ ہے تعلیمی امداد پروگرام. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا ایک تعلیمی ادارہ ہے, تو اس میں تقریباً 1100 بچے انرولڈ ہیں. اس میں ایسے بچے جو کسی وجہ سے معاشی ناہمواری کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ مطلب فیسز افورڈ نہیں کر سکتے, یا ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ تعلیم چھوڑنے کا سوچتے ہیں, تو ان کو پھر ہم ریسکیو کرتے ہیں تعلیم امداد پروگرام کے تحت. ان کو ہم ایک ایسا ریلیف دے دیتے ہیں جس سے ان کو کچھ آکسیجن مل جاتی ہے, وہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں اور کوئٹ نہیں کرتے. تو یہ پروگرام ہمارا انٹرنلی اسکول کے اندر چلتا ہے, اور باہر سے بھی اگر کوئی ایسا آ جائے تو ہم اس کو ارینج کرتے ہیں. بالکل, یہ واقعی ایک اچھا انیشیٹو ہے. سر یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کافی عرصے سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, اگر ہم انسانیت کے درس کے حوالے سے بات کریں تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فائنینشلی جذبہ تو نہیں رکھتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں لیکن فائنینشلی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اتنا سارا انویسٹ کر سکے, تو آپ کس طرح سے سجیسٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں, لوگوں کی مدد کریں؟ اس میں 2 چیزیں ہیں کہ اگر آپ بالفرض یہ چیز نہیں کر سکتے تو کسی کی ہیلپ تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ اللہ نے وسائل دی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے میں نے بتایا, میں بڑے پازیٹیو چیزوں کو لیتا ہوں کہ ان وسائل کے اندر سے آپ چیزیں ایسی مینیج کر لیں کہ یہ چیز بن جائے. آپ دیکھا ہوگا کہ بعض کا ارب پتی لوگ ہوتے ہیں, وہ 1 لاکھ روپیہ نکالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو بعض کا کم وسائل میں بھی آپ
چیزوں کو ایسے موڈیفائی کر سکتے ہیں کہ بغیر وسائل کے، بغیر زیادہ توقع کے وہ چیزیں ایک الگ حیثیت اختیار کر سکتی ہیں. جیسے کہ ہمارے یہ سارے پروجیکٹس ہیں، ہم نے موجودہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے اور ان کو ایک گلدستہ کی شیپ دے دیا. بالکل صحیح. اسی طرح سے انسانیت کی خدمت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر میں آپ استاد رکھتے ہیں یا جذبہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھی نوید صاحب کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر نوید اقبال صاحب فار جوائننگ ان دس پروگرام. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فردر آسانیاں پیدا کرے، آپ اسی طرح سے سوسائٹی میں مدد کریں لوگوں کے لیے. آپ کی اجازت سے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ مجھے ہر روز ایک فون آتا ہے کہ ہمیں بچہ چاہیے، ہمیں بچہ چاہیے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ان بچوں کی مدد کر دیں. اب بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں تو پیدا آپ کے کریں. پروگرام سے توسط یہ کہوں گا کہ کوئی ایسا بچہ ہو جو یتیم ہو، ہمیں آپ کہیں ہم خود اس کو ریسکیو کریں گے. اس کے علاوہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اگر ہماری ہیلپ کریں گے تو یہ ہے کہ ان بچوں کے لیے آسانی ہوگی. بالکل اسی طرح سے جی، انسانیت کی خدمت کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے. وقت